My name is Dr. Amar A. Raja. I have completed my PhD from London School of Economics and Political Science, and my research interests are option pricing and derivatives. Option pricing, options are derivative contracts, and I was interested in doing research on options. That's why I opted for options. I'm here to teach you about financial management. And financial management is very important for every organization because it tells you how to deal with the finances of the organization in a systematic manner to increase the value of the organization. So let's just start formally what is financial management and all the stuff in it. So let's start from the question, what is financial management? Financial management is the management of financial resources, how to best find and use investments and financing opportunities in an ever-changing and increasingly complex environment. If we see the financial world today, it is getting more and more complex. Companies have offices in many countries, multinationals, and they have to deal with revenues and expenditures in different currencies. So they have a lot to manage. That's why they need the best practices in financial management to deal with all these risks which the companies take. اور فائنانشیل مینجمنٹ اس وجہ سے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ دیکھنا کہ کمپنی سب چیزیں اپنے جو فائنانسز ہیں ان کو اچھی طرح سے مینیج کر کے ویلیو کریشن کرنا چاہتی ہے شیئر ہولڈرز کے لیے. اور کمپنیز مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. کچھ کمپنیز بزنسز 3-4 قسم کے ہیں جس میں سول پروپرائٹر بزنس بھی ہیں, اس کے علاوہ پرائیویٹ اونرشپ فرمز بھی ہیں, اس کے علاوہ کارپوریشنز بھی ہیں. سو بہت سارے بزنسز ہیں جن کے ڈفرینٹ فائنانسنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور جن کو فلفل کرنے کے لیے وہ لوگ مختلف پریکٹسز یوز کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ جس قسم کا بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا آپ کسی کمپنی میں کام کریں تو آپ ان کے فائنانسز کو بیسٹ طریقے سے کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. اب میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ضرور وائی ڈو یو نیڈ ٹو اسٹڈی فائنانشیل مینجمنٹ. فائنانشیل مینجمنٹ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ فرسٹ آف آل فائنانشیل مینجمنٹ از اے کور لائف اسکل. اگر آپ کہیں جاب نہیں بھی کرتے, اگر آپ کسی کمپنی کے لیے کام نہیں کریں, اگر آپ کا کوئی بزنس بھی نہیں ہے, تب بھی آپ کو فائنانشیل مینجمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اپنے فائنانسز کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بزنس سے لے کر بڑی بڑی کارپوریشنز تک ہر آرگنائزیشن اپنے فائنانسز کو مینیج کر رہی ہے, اور آپ بھی اپنے فائنانسز کو مینیج اگر بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یا تو آپ انفارملی سب چیزیں کر سکتے ہیں, یا تو آپ ایک فارمل اپروچ لے سکتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. اینڈ آج کل کی دنیا میں جہاں پہ ایون پرسنل فائنانس بھی کافی کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے, ہمارے پاس بہت ساری اگر ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. ہم بینک میں پیسے رکھ سکتے ہیں, ہم سٹاکس بائی کر سکتے ہیں, ہم بانڈز بائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی پرسنل لونز بھی چاہیے تو اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. ہم کریڈٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں, بیلنس ٹرانسفر فیسلٹیز ملتی ہیں بینک سے, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. اگر ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ فائنانشیل مینجمنٹ کیا ہے, تو ہم اس چیز کو ایک اچھی طریقے سے اپلائی کر کے اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. سو فائنانشیل مینجمنٹ از ناٹ دیٹ, یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو فائنانشیل مینجمنٹ کی ضرورت ہے. ایوری بڈی نیڈس فائنانشیل مینجمنٹ. آلموسٹ ایوری ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ سم کنسیپٹس آف فائنانس ٹو مینیج ہز ہر بزنس اینڈ پرسنل فائنانسز. It is generally and quite rightfully said, money makes the world go round. Finance is like a lifeblood for a company. Even the best of the companies and CEOs goes out of the business because of poor financial management policies. Money is very important for everybody, for every organization, for every individual. And if you manage that money well, you can manage your professional life, you can manage your personal life very well. So that's one reason it is important. And agar aajkal dekha jaye, in this complex world, if you're not taking the right financial decisions, then you can fail your company, you can fail your business. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں یہاں پہ دینا چاہوں گا آپ کو. انڈونیشیا میں ایک کمپنی گرو کر رہی تھی. وہ کمپنی کا بزنس یہ تھا کہ وہ ٹیکسیز تھی, وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے رینٹ پہ, مطلب نارملی جیسے ٹیکسیز ہوتی ہیں وہ. اینڈ دیٹ واز اے گروئنگ کمپنی. کمپنی گرو کر رہی تھی, انہیں کچھ فائنانسنگ چاہیے تھی جس کو یوز کر کے وہ نئی ٹیکسیز حاصل کر سکیں اور جن کو وہ آگے لوگوں کو رینٹ پہ دے سکیں. سو اٹ واز اے گروئنگ بزنس. سو وٹ ہیپنڈ واز کہ انہوں نے
دے وینٹ ٹو این انویسٹمنٹ بینک اور ان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں فائنانسنگ چاہیے. تو انویسٹمنٹ بینک نے ان کو یہ آئیڈیا دیا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو فائنانسنگ چاہیے تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو آپ انڈونیشین کرنسی میں فائنانسنگ حاصل کر لیں, تو یا تو آپ امریکن ڈالرز میں فائنانسنگ حاصل کریں. لیکن اس میں ایک ڈفرینس, اگر آپ انڈونیشین کرنسی میں فائنانسنگ حاصل کریں گے تو وہ آپ کو تھوڑی سی ایکسپینسو ملے گی ایز کمپیئر ٹو ڈالر فائنانسنگ. اینڈ کمپنی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ چلیں اس میں حرجی کیا ہے, ہم ڈالرز میں فائنانسنگ لے لیتے ہیں. فائنانسنگ سے مراد ہے کہ جو پیسے انہیں چاہیے تھے وہ ساری ٹیکسیز خریدنے کے لیے, وہ پیسے جو انہوں نے لینے تھے وہ پیسے انہیں جو ملنے وہ فائنانسنگ ہوتی ہیں. سو جب انہوں نے لون لے لیا ڈالرز میں, تو وٹ ہیپنڈ واز کہ لون لے لیا اور کمپنی نے کچھ گاڑیاں خرید لیں. لون کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ تھی کہ لون اوبیسلی انہوں نے ڈالرز میں لون لیا ہوتا تو انہیں ڈالرز میں ریٹرن کرنا تھا. کچھ یہ 1998 سے پہلے کی میں بات کروں, 1998 میں اچانک ایسا ہوا کہ جو انڈونیشین وی ہیڈ ایشین کرائسس, فائنانشیل کرائسس, جس میں ایشین اکانومیز کافی افیکٹ ہوئی, اور جو انڈونیشین کرنسی تھی وہ اباؤٹ 90% ڈپریشیٹ ہوگی. ڈپریشیٹ سے مراد ہے کہ اس کرنسی کی ویلیو 90% گر گئی. اس سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ وہ جو کمپنی جس نے وہ فائنانسنگ حاصل کی تھی, اس کو جو ریونیوز ملنے سارے وہ ان کو انڈونیشین کرنسی میں ملنے ہیں, لیکن جو انہوں نے پیمنٹس کرنی ہیں اپنے پیچھے جو انہوں نے لون لیا ہوا ہے وہ ساری پیمنٹس انہوں نے ڈالرز میں کرنی. تو اب اگر آپ کا جو ریونیو ہے وہ آپ کو انڈونیشین کرنسی میں مل رہا ہے اور وہ کرنسی ساری ڈی ویلیو ہو گئی ہے, اور آپ نے جو اپنی فائنانسنگ حاصل کی ہے وہ ابھی بھی ساری ڈالرز میں, اور آپ نے ڈالرز واپس کرنے ہیں. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک کرنسی 90% ویلیو اپنی کھو گئی ہے اور آپ وہ ریونیو حاصل کریں گے اور ڈالرز واپس کریں گے؟ اٹ از ناٹ پاسبل, اور دیٹس وائی دیٹ کمپنی بینکرپٹڈ. اینڈ اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ جس انویسٹمنٹ بینک نے انہیں مشورہ دیا تھا دیٹ بینکرپٹڈ ایز ویل بیکاز آف دس بیڈ ڈیسیجن. دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے جس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ غلط فائنانشیل ڈیسیجنز لیں گے تو اس کے امپیکٹ کمپنی کے لیے بھی بہت برے ہوں گے اور پرسنلی آپ کے لیے بھی بہت برے ہوں گے. تو اس لیے اٹ از, اور آج کل اگر دیکھا جائے تو فائنانس میں ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ مختلف کرنسیز میں لونز لے سکتے ہیں اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو فائنانس بہت کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے اینڈ ہمارے پاس فائنانشیل انڈرسٹینڈنگ کم ہے. اگر دیکھا جائے تو 2007 میں اس دنیا میں ایک بہت بڑا فائنانشیل کرائسس آیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت نقصان ہوا. امریکن اکانومی ابھی تک فائنانشیل کرائسس کے بعد ریوائیو نہیں ہو سکی اسی طرح جس طرح سے ہو جانا چاہیے تھا. انگلینڈ کی اکانومی بھی ابھی ریسیشن میں. اس کے علاوہ ریسیشن میں یورپین یونین میں بھی اس طرح سے گروتھ واپس نہیں آئی. سو یہ کافی پرابلم ابھی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے فائنانسز کو اس طرح سے مینیج نہیں کر رہے, اور یہ فائنانسز ایسا نہیں ہے کہ صرف لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, کمپنیز کے لیے امپورٹنٹ ہے, گورنمنٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اپنے فائنانسز کو مینیج کرنا. اگر گورنمنٹس بھی اپنے فائنانسز کو مینیج نہیں کریں گی تو وہ پورے ملک کے لیے ایک پرابلم بن جائے گا. سو دیز آر مینی ریزنس جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فائنانشیل مینجمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, اور جو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوگا, اور آپ فیوچر میں اگر آپ اس کو اچھی طرح سے ماسٹر کر سکتے ہیں تو آپ اپنی پرسنل اور پروفیشنل دونوں لائفز کو بیٹر کر سکتے ہیں. Professionals need to have an understanding of financial concepts to understand and contribute to the overall corporate strategy. Now we have discussed this before. Professionals کو ضرورت ہوتی ہے فائنانشیل کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں کارپوریٹ اسٹریٹجی کی. اگر آپ کمپنی میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو اور آپ کو فائنانشیل مینجمنٹ کا نہیں پتا تو آپ اپنی کمپنی کی کارپوریٹ اسٹریٹجی میں اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے. دیٹس وائی یو نیڈ این انڈرسٹینڈنگ آف فائنانشیل مینجمنٹ. فائنانشیل انجینئرنگ. Coming to financial engineering is an upcoming field that requires people with computer science, math science and finance backgrounds. Financial engineering is the application of engineering methods to finance. Financial engineering is getting very important these days. Financial engineering سے مراد ہے کہ فائنانس میں انوینشنز کیسے کی جائیں, فائنانس میں نئی فائنانشیل انسٹرومنٹس کیسے بنائے جائیں. اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی فائنانشیل انسٹرومنٹس آج کل ہمارے پاس ہیں وہ ایک ضرورت کی بنا پر بنے تھے. پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو انشورنس کا کنسیپٹ اگر لیا جائے تو انشورنس کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ
آپ کا کوئی رسک ہے جس کو آپ اپنی لائف سے ریموو کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو لائف انشورنس بہت سارے لوگ لیتے ہیں. ہر انسان کو پتہ ہے کہ موت تو ایک دن آنی ہے, اینڈ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیتھ کے بعد بھی ہماری فیملی سیف رہیں, ان کو ایک کانسٹنٹ ارننگ ملتی رہے تاکہ وہ ایک آسان زندگی گزار سکیں. اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انشورنس کانٹریکٹس آئے, اور انشورنس کانٹریکٹس کی وجہ سے یہ رسک ریڈیوس کیا گیا. ریڈیوس ایسے کیا گیا کہ آپ اپنی لائف میں پیمنٹس کریں گے جو اکومولیٹ ہوتی رہیں گی, اور وہ ایک انشورنس کمپنی ہے جو وہ آپ بہت سارے لوگوں کا اسی طرح پیسہ اکٹھا کر کے کسی بھی فائنینشیل انسٹرومنٹ میں انویسٹ کریں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کی ان کیس آف یور ڈیتھ اور اینی ادر کنٹینجنٹ ایونٹ آپ کو کوئی پیمنٹ ملے گی, وہ پیمنٹ جو آپ کی فیملی کو ملے گی یا کسی اور کو ملے گی, جس کی وجہ سے ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہوگی. سو دیکھا جائے تو یہ ایک پرابلم تھا سب سے پہلے, کہ ایک پرابلم تھا, ایک رسک تھا جو ہر انسان کی لائف میں تھا اور ابھی بھی ہے, لیکن اس رسک کو کم کیا جا سکتا ہے. پرابلم کو تھوڑا سا کم کر کے مینیجبل کیا جا سکتا ہے. وہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ انشورنس بائی کر لیں اور فیوچر میں اگر کوئی ایسی ایونٹ ہوتی ہے تو اس کیس میں آپ کو اتنی پیمنٹ مل جاتی ہے کہ آپ سروائیو کر سکیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آج کل ان امپلائمنٹ انشورنسز بھی اویلیبل ہیں. اس طرح آج کل آپ ایجوکیشنل فنڈز ہمارے پاس ہیں. سو یہ سارے فائنینشیل انوینشنز ہیں. فائنینشیل انوینشن بھی کسی اور انوینشن کی طرح ہوتی ہے جو ایک پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر دیکھیں ہم تو انسان یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ سکے. سب سے پہلے اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے گاڑیاں بنائی, اور اس کے بعد ہوائی جہاز بنائے گئے تاکہ ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ دور افتادہ جگہوں پہ وہ ٹریول کر سکیں. فائنانس میں بھی میں نے جیسا آپ کو بتایا اسی طرح سے انوینشنز ہوتی ہیں, اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کے جو مقصد ہیں جو وہ پورے کرنا چاہتا ہے وہ پورے کیے جا سکیں, اس کی اور رسکس کو مینیج کیا جا سکے. اس لیے فائنینشیل انجینئرنگ بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہے. ہمارے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس کافی اسکوپ ہے فائنینشیل انجینئرنگ کا, اس لیے کہ ہماری کافی ضروریات ایسی ہیں جس کے لیے ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں. اگر آج بھی آپ دیکھیں پاکستان میں تو سب سے زیادہ لوگ سیونگ کرنے کے لیے کمیٹیز یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, اور یہ ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ ایسے فائنینشیل انسٹرومنٹس بنا سکیں تاکہ وہ لوگ جو کمیٹیز کے تھرو اپنے پیسے سیو کر رہے ہیں اس کو پراپر چینل کر کے ان کو اچھے ریٹرنز ملیں, اور وہ والا جو سارا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے اس کو پراپر کمپنیز کو دیا جائے تاکہ وہ انویسٹمنٹ کر کے ہماری اوور آل اکانومی کے لیے بیٹر آؤٹ کمز حاصل کر سکیں. One important area of study is the design, analysis and construction of financial contracts to meet the needs of the enterprise. This field is experiencing an increased demand for professionals, especially those who are trained in both the underlying mathematics, computer technologies and finance. Organizations کی نیڈز بھی چینج ہو رہی ہیں, انہیں ہر قسم کے بندے چاہیے, اور فائنینشیل مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو آج کل میتھمیٹکس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کا کافی پتہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ آج کل آپ دیکھیں تو ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے, اور اگر فائنانس کے جتنے بھی ماڈلز ہوتے ہیں وہ میتھمیٹکس پہ بیسڈ ہوتے ہیں. سو یو نیڈ سم گڈ میتھمیٹیکل انڈرسٹینڈنگ, اینڈ اس کے علاوہ کمپیوٹر ٹیکنالوجیز آر آلویز ہیلپنگ ان آل دا فیلڈس, اور اسی طرح سے وہ فائنانسز کو مینیج کرنے میں بھی ہماری ہیلپ کریں. Apart from this, I will give you an overview of upcoming research and trends in finance like behavioral finance, neurofinance, complexity economics models. اس کے علاوہ اس کورس میں یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ فائنانس میں اب اور کیا ریسرچ ہو رہی ہے, کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو behavioral finance is getting very important these days. رابرٹ جے شیلر, اگر آپ نے نام شاید سنا ہو, 2013 کا نوبل پرائز جو ملا ہے, تین بندوں کو 2013 میں نوبل پرائز ملا ہے اکنامکس میں, جن میں سے ایک رابرٹ جے شیلر تھا. رابرٹ جے شیلر از اے بیہیویئرل فائنانس پرسن. ان کی جتنی بھی ریسرچ ہے وہ بیہیویئرل فائنانس میں, فرام ییل یونیورسٹی. وٹ از بیہیویئرل فائنانس؟ پھر بیہیویئرل فائنانس, اگر ہم ٹریڈیشنل فائنانس کی بات کرتے ہیں تو فائنانس میں پہلے میتھمیٹکس پہ بڑا فوکس ہے, اس کے علاوہ باقی سب چیزوں پہ بڑا فوکس تھا. انڈیویجولس کو ہمیشہ ریشنل سمجھا جاتا ہے. ریشنل سے مراد ہے کہ انڈیویجولس ہمیشہ اپنے لیے اچھے ڈیسیجنز لیتے ہیں, لیکن اگر ریالٹی دیکھی جائے تو انڈیویجولس ہر وقت اپنے لیے بیسٹ ڈیسیجنز نہیں لے رہے ہوتے. انڈیویجولس ہر وقت ریشنل نہیں ہوتے.
تو اگر انڈیویجول ہر وقت ریشنل نہیں ہیں، انڈیویجول ہر وقت اپنے حق میں سب سے بہتر فیصلے نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میتھمیٹیکل ماڈلز ہم ان پہ اپلائی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ واقعی اس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے. سو بیہیویئرل فائنانس یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ ہیومنس پہ اپلائی ہوتی ہیں، اور ہمیں ہیومنس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ اس پالیسیز پہ کیسے ریئیکٹ کریں گے، اور ہیومن فیکٹر کو اندر لاتے ہیں جب تو فائنانس بیہیویئرل فائنانس بن جاتا ہے. بیہیویئرل فائنانس میں بیسیکلی سائیکالوجی اینڈ فائنانس کو اکٹھا کر کے بیہیویئرل فائنانس کی ایک فیلڈ بنائی گئی جو کافی جو اب کافی ریسرچ کر رہے ہیں، اور جس سے کافی نئی ریسرچ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور لوگ نئے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو فائنانس ایک اور فیلڈ ہے. اگر اس لیے آج سے پہلے ہم انسانی ذہن کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے تھے جتنا کچھ ہم آج کل جانتے ہیں، اور اگر ہم انسان جو جتنے بھی ہمارے موڈز ہیں، جو بھی سب چیزیں ہیں، دیٹ از اے کمبینیشن آف دیٹ از بیکاز آف کمبینیشن آف کیمیکلز ان آور برین. سو اگر ہم برین کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، برین کو دیکھتے ہیں کہ برین میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. اف یو آر ہیپی، ہمارے برین میں کچھ اور ڈفرینٹ پارٹس میں کچھ موومنٹس ہو رہی ہوتی ہے. اف یو آر سیڈ، کچھ اور پارٹس میں موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں نیورو سائنس سے کہ برین کے مختلف حصوں میں ایکٹیویٹی ہونے کی وجہ سے انسان کیسے بیہیو کرتا ہے. تو یہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم فائنانس کو اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں فائنانس میں، کہ انسان کا اگر دماغ ایسے چل رہا ہے تو اگر فائنانس کو اس کے مطابق کیسے دیکھا جا سکتا ہے. ان دو فیلڈز کو اکٹھا کر کے ہم کیسے بہتر ڈیسیجنز کر سکتے ہیں، بہتر پالیسیز بنا سکتے ہیں فیوچر کی. یہ سب چیزیں نیورو فائنانس میں. اس کے علاوہ کمپلیکسٹی اکنامکس ماڈلز ہیں. دیز آر نان ایکویلیبریم ماڈلز. ہم ہمیشہ ایکویلیبریم ماڈلز دیکھتے ہیں جہاں پہ چیزیں ہمیشہ ایک ایکویلیبریم پہ ہوتی ہیں. ایکویلیبریم سے مراد ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایکول ہوتی ہیں، اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایکول ہوتی ہیں اور وہاں پہ کسی بھی اکنامک ایکٹر کے پاس چینج کرنے کا اپنا بیہیویئر چینج کرنے کا کوئی انسینٹو نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم ورلڈ کو دیکھتے ہیں تو ایکویلیبریم از اے اسٹیٹ جو ہر وقت نہیں ہوتی. دنیا میں ہر وقت ایکویلیبریم نہیں ہوتا. وی آر آلویز موونگ ٹورڈز این ایکویلیبریم. ہم ایکویلیبریم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ایکویلیبریم نہیں ہے تو اس ٹائم جو ہمارا سارا انالیسس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جو آج سے پہلے جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ایکویلیبریم ماڈلز پہ بیس ہوتی رہی ہے. لیکن اب فائنانس کے لوگ، اکنامکس کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایکویلیبریم اگر اتنا وائڈ اسپریڈ نہیں ہے، ہمارے وقت ایکویلیبریم میں نہیں ہوتے، تو ہمیں وہ سچویشنز دیکھنی چاہیے جب ہم ایکویلیبریم کی طرف موو کر رہے ہیں. تو جب ہم ایکویلیبریم کی طرف موو کریں تو پالیسیز کیسے چینج ہوتی ہیں، ہم ان کو کیسے چینج کر کے بہتر طریقے سے نئی پالیسیز اور نئے انسٹرومنٹس کیسے بنا سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو کافی تھوڑی سی مشکل چیزیں بتا دی ہیں، لیکن دیز آر ویری انٹرسٹنگ ریسرچ ایریاز جو ہم فیوچر میں دیکھیں گے. اور انشاءاللہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ آل دس اسٹف رائٹ ناؤ، لیکن آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو. ان فیوچر میں انشاءاللہ یو ول ہیو اے گڈ گراسپ آف آل دیز تھنگس. وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ فائنینشیل مارکیٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز ایز ویل ایز دا شیڈو بینکنگ سسٹم. آپ سب کو بینکنگ سسٹم کے بارے میں تو بہت اچھا پتا ہوگا، لیکن شیڈو بینکنگ سسٹم کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہت کم. اب بینکنگ سسٹم از وائڈ اسپریڈ، اٹس ریگولیٹڈ، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن شیڈو بینکنگ سسٹم از اندر سسٹم جو بینکنگ سسٹم کی طرح کام کر رہا ہے، اور ان کے پاس بینکنگ سسٹم سے کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ایسٹس ہیں. اور یہ ہے کیا شیڈو بینکنگ، یہ کام کیسے کر رہا ہے، آپ کو کیسے افیکٹ کر سکتا ہے. سو یہ سب چیزیں ہم فائنینشیل مینجمنٹ کے کورس میں آگے پڑھیں گے. پری ریکویزٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پری ریکویزٹس میں فائنینشیل اکاؤنٹنگ آ جاتی ہے. اب آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اے لاٹ کہ آپ نے بہت کچھ پڑھا ہو اس سے پہلے کورس لینے کے لیے. اگر آپ دس کورس از کوائٹ سیلف ایکسپلینیٹری، اس طرح سے پری ریکویزٹس نہیں ہے، لیکن فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی کچھ چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے. بیسکلی جو ہماری مین فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، اور ریشو انالیسز وغیرہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں. یہ آپ نے میرے خیال میں آپ سب لوگوں نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا ایک کورس پہلے کیا ہوگا، لیکن اگر نہیں بھی کیا تو یو کین ایزیلی فائنڈ بیسک فائنینشیل اکاؤنٹنگ کانسیپٹس آن دا انٹرنیٹ. آپ کو بیسکلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور وہ آپ اگر آپ کو ابھی نہیں پتا تو آپ ایک دفعہ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر کے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی جو بیسکس ہیں وہ پلیز آپ دیکھ لیجئے. اس لیے کہ ہم فائنینشیل مینجمنٹ میں وہ سب چیزیں ریپیٹ نہیں کر سکتے جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ نے پڑھ لی ہونی چاہیے ابھی تک. سو اس لیے if you haven't completed financial accounting, you should have a look
you should have a look and refresh some of your ideas. کئی دو ہم نے چیزیں پڑھی بھی ہوتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے 1-2 سیمسٹر پہلے آپ نے یہ پڑھی ہوں اور آپ کے آئیڈیاز ریفریش نہ ہوئے ہوئے ہوں. سو جسٹ ریفریش, جسٹ گو تھرو اگین اینڈ ریفریش یور آئیڈیاز, تاکہ آپ کو جب میں کوئی باتیں کروں تو آپ کو ایسا نہ لگے کہ یہ چیز ہمیں نہیں پتہ, یہ چیز ہم اس کے بارے میں پہلے سنا نہیں ہے. لیکن I'll try کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے جس میں تھوڑی ambiguity ہے, I'll try to explain it. ریڈنگ مٹیریلس. ریڈنگ مٹیریلس کی بات کرتے ہیں تو میں نے 2 بکس ریکمینڈ کی ہیں اس کورس کے لیے آپ کے لیے. فنڈامنٹلز آف فائنینشیل مینجمنٹ 13th اور لیٹسٹ ایڈیشن بائی جیمس سی وین ہارن. This is a book which is widely available and you can buy this book, and جو بھی ہم ٹاپکس پڑھیں گے آپ کو سب وہ ڈیٹیل میں اویلیبل اس بک کے اندر ہوں گی. You can have a look there. اس کے علاوہ فائنینشیل مینجمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس 11th ایڈیشن بائی گپنسکی اینڈ بیگم. یہ 2 بکس آپ کی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس ہیں. آپ ان میں سے کوئی ایک بائی کر لیں اور اس میں آلموسٹ سارے کانسیپٹس وہ ڈسکس ہوئے ہیں جو ہم اس پورے کورس میں ڈسکس کریں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ریڈنگ مٹیریل پہ. بیسکلی ٹیکسٹ بک آپ کو ایک حد تک چیزیں بتا سکتی ہے. ٹیکسٹ بک آپ کو بتائے گی جو آج سے پہلے سب چیزیں ہو چکی ہیں اور جو پرانی ریسرچ ہو چکی ہے وہ سب ٹیکسٹ بک سے پتہ چلے گی. لیکن فائنینشیل مینجمنٹ میں آپ نے چیزوں کو سالو کرنا ہے کرنٹلی, کہ ابھی کیسے چیزیں ہو رہی ہیں, نئے ٹرینڈس کیا آ رہے ہیں, نئے پرابلمس کیا آ رہے ہیں, ان کے سولوشنس کیسے فائنڈ کر رہے ہیں لوگ. وہ سب اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ فائنینشیل نیوز پیپر, فائنینشیل لٹریچر پڑھنا پڑے گا, جس کے اندر فائنینشیل ٹائمز از اے برٹش فائنینشیل نیوز پیپر. اور ان کے جو نیوز پیپر ہے اس کا US کا ورژن الگ سے ہے, ایشیا کا ورژن الگ سے. They have some very good analysis. They have some very good financial analysis and they give all kinds of economic reports and these kind of things. So Financial Times آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ ریالٹی میں اپلائی, کمپنیز کیسے اپلائی کریں. اگر ہم دیکھیں, اگر ہم کارپوریٹ بانڈس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کارپوریٹ بانڈس کیا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کارپوریٹ بانڈس کے تھرو پیسہ کیسے اکٹھا کر رہے ہیں, کہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں اور کون سی کمپنیز کس طرح سے پیسہ اکٹھا کریں. اگر ہم ڈیٹ اینڈ ایکویٹی کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ ڈیٹ کیا ہوتا ہے, ایکویٹی کیا ہوتی ہے, اور ڈیٹ اور ایکویٹی یوز کر کے مختلف کمپنیز کس طرح سے پیسہ اکٹھا کریں. لیکن اگر آپ کو ایگزیکٹلی نمبرز چاہیے کہ کمپنیز کیسے کر رہی ہیں اور نئی پریکٹسز کیا آ رہی ہیں, نئے طریقے کیا آ رہے ہیں, تو دین یو ہیو ٹو گو تھرو فائنینشیل ٹائمز. اینڈ اس کے علاوہ صرف فائنینشیل ٹائمز نہیں, نیو یارک ٹائمز کا بزنس سیکشن از اے ویری گڈ پلیس ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیز تھنگز. دے ہیو اے ویری گڈ بزنس سیکشن. اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل از اے امیریکن نیوز پیپر آف بزنس, اینڈ اس میں اس طرح کی آلموسٹ ساری ڈیٹیلز آتی ہیں. بزنس سیکشن اگر ہم لوکلی بات کرتے ہیں تو بزنس سیکشن آف ڈیلی ڈان, دا نیوز اینڈ نیشن, اور اس سے آپ کو کافی ڈیٹیلز ملیں گی ہماری پاکستان میں جو لوکل کمپنیز ہیں اس کے بارے میں. اس کے علاوہ میں کچھ اور ریکمنڈیشن کرنا چاہوں گا آپ کو. انسٹیٹیوٹ آف نیو اکنامک تھنکنگ, آپ گوگل کریں انسٹیٹیوٹ آف نیو اکنامک تھنکنگ. دے ہیو اے ویری گڈ ویب سائٹ جس میں اب نیو اکنامک ریسرچ, نیو فائنینشیل ریسرچ, نیو آئیڈیاز, اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کافی مواد پڑا ہوا ہے, تو ڈو ہیو اے لک دیر. اس کے علاوہ بینک آف انگلینڈ کی ویب سائٹ پہ بہت اچھے ریسرچ آرٹیکلس ہیں. آئی ووڈ لائک یو ٹو سی سم ریسرچ آرٹیکلس. اب ریسرچ آرٹیکلس کچھ دیکھیں. ریسرچ آرٹیکلس میں یہی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بھی فائنانس کا اسکالر کوئی نئی ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک ایریا ہے جس میں ریسرچ ہو سکتی ہے, تو اس ایریا کے بارے میں وہ ریسرچ کر کے ڈیٹا انالیسس کر کے کوئی ایک نئی فائنڈنگس دیتا ہے. تو یہ نئی فائنڈنگس بھی آپ کو اس کا کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ فائنانس میں کیا نئی فائنڈنگس آ رہی ہیں اور آج کل لیٹسٹ ٹرینڈس کیا ہیں. تو وہ آپ کو بینک آف انگلینڈ کی ویب سائٹ سے بڑے اچھے آرٹیکلس کچھ مل جائیں گے. اس کے علاوہ بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس, ان کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھا مواد مل جائے گا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, لیکن آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو یو دیز ریکمنڈیشنز. اگر آپ اس کے علاوہ بھی دیکھنا چاہیں تو IMF کی ویب سائٹ پہ کافی ڈیٹا پڑا ہوا ہے, ورلڈ بینک ہے, اینڈ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, ان کی ویب سائٹ سے آپ کو کافی انٹرسٹنگ انفارمیشن ملے گی کمپنیز کے بارے میں. پاکستان میں ہمارے جو بینک ریگولیٹر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہاں سے بھی آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی. سو صرف کورس کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے, آپ یہ سب چیزیں دیکھیں اور یہاں پہ ان کی امپلیمنٹیشن دیکھیں کیسے ہو رہی ہے, ریگولیشنز دیکھیں. یہ سب چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی تبھی آپ ایک صحیح انداز میں فائنانسز کمپنی کے مینیج کر سکیں. رائٹ, سو اب ہم آتے ہیں میجر ایریاز اینڈ کنسیپٹ آف فائنینشیل مینجمنٹ. فائنانس دوبارہ سے میں ایک دفعہ ڈسکس کرتا ہوں. فائنانس از دا سائنس آف مینیجنگ فائنینشیل ریسورسز ان این آپٹیمل پیٹرن. دیکھیں, ریسورسز مینیج ہو سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں, لیکن ان فائنینشیل مینجمنٹ وی آر انٹرسٹیڈ
in managing financial resources in an optimal pattern. That is the best use of available financial resources. Finance consists of three interrelated areas. Finance में अगर देखा जाए तो finance consists of three interrelated areas. तीन interrelated areas है finance में. First is money and capital markets, which deals with securities, security markets and financial institutions. पहली मनी एंड कैपिटल मार्केट, इसमें हम बेसिकली फोकस मनी के ऊपर होता है और हम इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखते हैं कि बेसिकली कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और सिक्योरिटीज़ मार्केट्स देखते हैं कि कौन सी सिक्योरिटीज़ मार्केट्स हमारे पास मार्केट में हैं, किस तरह की हैं. अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस तो मौजूद हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट्स उस तरह से बिल्ड नहीं है. अगर कंपनीज़ ने लॉन्ग टर्म फाइनेंस इकट्ठा करना है तो उसके लिए कैपिटल मार्केट्स अवेलेबल नहीं है उस तरह से. हाँ, हमारी कंपनीज मोस्टली बैंक्स को यूज़ करती हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस हासिल करने के लिए. ये हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सेकंड थिंग, investments which focuses on decisions of both individual and institutional investors as they choose assets for the investment portfolio. Investment decision is a very important decision. देखें, आपके पास जो भी पैसे हैं आपने उनको इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस कैसी ऑप्शंस हैं, वो किस तरह से आप उन ऑप्शंस को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. अगर आपने पोर्टफोलियोज़ बनाने हैं तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है, ताकि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया एक कंपनी का पड़ा हुआ तो वो सारे 1 करोड़ रुपये का अगर मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ तो मेरे क्या रिस्क होंगे. इट्स वेरी रिस्की एज कम्पेयर्ड टू एन इन्वेस्टमेंट जिसमें मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया और उसमें एक मैं पोर्टफोलियो बना के मैं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करूँ, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करूँ. बेसिकली ये जो सिर्फ एक एसेट में इन्वेस्टमेंट करने का खतरा ये होता है कि अगर एक एसेट डाइवर्सिफाइड एसेट नहीं है और आप अपनी सारी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप कुछ देखें किसी भी टाइम पे कुछ एसेट्स अपनी वैल्यू इंक्रीज करेंगे, कुछ डिक्रीज करेंगे. लेकिन अगर आपने उनको ऑप्टिमली फाइनेंस थ्योरी अप्लाई करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया तो चांसेस ये होंगे कि कभी भी आप बिल्कुल आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं होगी, एंड यू विल बी एबल टू मेक अ गुड रिटर्न विद मिनिमम अमाउंट ऑफ रिस्क विच यू वांट टू टेक. सो ये सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस विच इन्वॉल्व्स द एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स. इसके अलावा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे, बिजनेस फाइनेंस के सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे जो एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म के लिए हमारे काम आएंगे. सो ये 3 चीज़ें हम स्टार्ट करें और आगे देखते हैं कि हम क्या करें. Following are some of the important areas and concepts of financial management which we would be discussing in detail in the lectures to come. अब मैं आपको कंटेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे. एक्चुअली क्या आप ऑब्वियसली अभी मैंने काफ़ी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोर्टफोलियोज़ हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं. लेकिन मैं अब आपको एक फॉर्मलाइज्ड वे में बता देना चाहता हूँ कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, कि आप एक्चुअली इसमें पढ़ेंगे क्या. सबसे पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर हम कंपनीज की बात करते हैं तो सबसे जो हमें उनकी वाइडली अवेलेबल चीज़ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं हर कंपनी की. पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी. लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं ये अब हम थोड़ी देर में आगे देखते हैं. और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कैसे करना है. देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इस कोर्स की प्री रिक्विजिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो तो आपने पढ़ी. लेकिन एनालिसिस क्या होगा कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नंबर्स देखते हैं तो उनसे क्या मुराद है, उनसे हम उनकी बेसिस पे हम क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. एक कंपनी की हम बैलेंस शीट देखते तो उसमें कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है, उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसकी बेसिस पे हम कौन से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हमें क्या बता रही हैं. तो ये सब चीज़ें हम अपना जो पहला लेक्चर देखेंगे उसमें हम इंशाल्लाह एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल सके कि जो कंपनी की स्टेटमेंट्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है उससे क्या मुराद है, उसको कैसे इंटरप्रेट कैसे किया जाता है और इस्तेमाल कैसे किया जाता है. Analysis of financial statement is one of the most common techniques of financial analysis, as I just said, in which the financial performance and financial health of a company are analyzed based on its past performance. As I've just discussed, the following financial statements are used in the analysis process: profit and loss statement or income statement,
میرے خیال میں آپ سب کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا اس بارے میں کہ واٹ از اے پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ. انکم اسٹیٹمنٹ ریفلیکٹس دا آپریٹنگ ایفیشنسی اور پروفیٹیبلٹی آف اے کمپنی ایز اے ریزلٹ آف اٹس آپریشنز along with the net profit available to the shareholders for a given year, usually one accounting period. This statement provides analysts with some insight into financial performance of a company. انکم اسٹیٹمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ کمپنی نے اگر وہ ایک کوئی بھی کمپنی اگر سروسز کمپنی ہے تو جو سروسز پرووائڈ کر کے انہیں کتنا پیسہ بنایا اور اس میں ان کے پھر خرچے کتنے ہوئے, وہ سب چیزیں نکالنے کے بعد ہمیں کچھ نمبرز ملتے ہیں. وہ سارے نمبرز کیسے انٹرپریٹ کرنے, ان کو آپ کیسے یوز کر کے اس کی بیسس پہ ڈیسیجنس کر سکتے ہیں, تو وہ سب چیزیں ہم پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں گے. سیکنڈ آتی ہے بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ از اے اسنیپ شاٹ آف این آرگنائزیشنز فائنانشیل ہیلتھ at a particular time. It shows what assets are owned by business and sources of acquiring these assets. Balance sheet آپ کو ایک snap shot دیتی ہے فائنانشیل ہیلتھ کی, آپ کے آرگنائزیشن کی فائنانشیل ہیلتھ کی, کہ فائنانشیل ہیلتھ اس ٹائم ہماری آرگنائزیشن کی کیسی ہے. ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کے ایسیٹس کتنے ہیں اور وہ ایسیٹس جو ہمارے ہیں وہ فائنانس کیسے, وہ ایکویٹی سے ہوئے ہیں, ڈیٹ سے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کیسے ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمیں بیلنس شیٹ سے پتہ چلے گا, اور اس کا انالیسس کیسے کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہم فیوچر لیکچرز میں دیکھیں گے. اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹ آف شیئر ہولڈرز ایکویٹی. اسٹیٹمنٹ آف شیئر ہولڈرز ایکویٹی پرووائڈ دا شیئرز آف اونرز ان دا بزنس. اسٹیٹمنٹ آف شیئر ہولڈرز ایکویٹی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بزنس میں ایکویٹی ہولڈرز ہیں وہ ان کا شیئر کتنا ہے اور اس میں چینجنگس کیا آ رہی ہیں اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ سب کچھ شیئر ہولڈر اسٹیٹمنٹ آف شیئر ہولڈر ایکویٹی میں آئے گا. And finally, statement of cash flows. Statement of cash flows explicitly reflect the cash movements, inflows and outflows during the operations in an accounting period. اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز, ایک کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پروفٹس کتنے ہیں, اس کو کتنا پروفٹ مل رہا ہے, لیکن وہ پروفٹ جو انکم اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سارا کیش میں ہو. پروفٹس ہوتے ہیں ہم اس لیے کہ ایکروول اکاؤنٹنگ بیسس میں دیکھتے ہیں, اس میں ایکروول اکاؤنٹنگ بیسس میں اگر آپ کوئی پروفٹ ارن کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو ملا نہیں ہے تو آپ اپنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پہ تو وہ شو کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کیش آپ کے پاس ابھی تک آیا نہیں ہوتا اکاؤنٹنگ پیریڈ میں. تو جو ہمارا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے پروفٹ آتا ہے لازمی نہیں ہے کہ اتنا کیش ہمارے پاس موجود ہو. تو کیش فلو اسٹیٹمنٹ امپورٹنٹ اس لیے کہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا کتنا کیش ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور کتنا کیش ہمارے پاس آنا ہے, کتنا کیش جا چکا ہے. کیش از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اس لیے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے بائی کرنی ہے, سیل کرنی ہے, آپ نے سیلریز دینی ہے, سب چیزیں کرنے کے لیے ہمیں کیش چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہمیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ بتائے گی کہ کیش کیسے موو کرے کمپنی کے اندر, اس کو دیکھے پھر انالیسس کیسے کیا جائے. Taken together, these statements give an accounting picture of the firm's operations and financial position. Financial statements report what has actually happened to assets, earnings, and dividends over the years. The analysis of the information contained in these statements help management of the organization to evaluate the performance and activities of the concern. It also helps the investors and creditors to have an idea of profitability, potential, and credit worthiness of the business. جو ان اسٹیٹمنٹ سے انالیسس ہو رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مینجمنٹ کیسا پرفارم کر رہی ہے اور ایک کمپنی کی اوور آل آرگنائزیشن کیسی جا رہی ہے, اس بارے میں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ مختلف لوگ ان فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کا استعمال کرتے ہیں, جس میں ایون کسٹمرز آتے ہیں, کریڈیٹرز بھی آتے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب دیکھتے ہیں, اور ان سب لوگوں کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کمپنی کیسا کام کر رہی ہے. سو یہ سب چیزیں ہمیں فائنانشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس سے پتہ چلتی ہیں, جس کو ہم ڈیٹیل میں we will see this in detail in one of the lectures in the future. اس کے بعد ہم investment decisions and capital budgeting دیکھیں گے. Investment decisions are the most critical as they usually involve huge sums of money and these decisions are likely to bring prosperity or doom to a business. A company's future income depends on how much investment is made, in what type of assets and how these assets added to the overall value of the company. دیکھیں انویسٹمنٹ ڈیسیجن جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیجن فار اینی کائنڈ آف آرگنائزیشن. ہم نے انویسٹمنٹ کن چیزوں میں کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. اب دیکھیں اگر ایک کمپنی گرو بھی کرنا چاہتی ہے تو اٹ ہیز ٹو میک نیو فیکٹریز, اٹ ہیز ٹو انویسٹ اے لاٹ آف کیپٹل ان دیٹ. وہ سارا پیسہ آپ کیسے اکٹھا کریں گے, کہاں سے اکٹھا کریں گے, اور یہ سب چیزیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی آئیں گی وہ سب ہم ساری انویسٹمنٹ ڈیسیجن اینڈ کیپٹل بجٹنگ میں دیکھیں گے. Capital budgeting is a term strictly related to investment in fixed assets. Here the term capital refers to fixed assets that are used in production, while budget is a plan which details projected cash inflows and outflows over some future period.
اب جب ہم کیپٹل بجٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے لانگ ٹرم ایسیٹس میں جب ہم نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے تو اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جو ہم نے آج اگر ایک بڑے پروجیکٹ میں پیسہ لگانا، ہم نے کوئی نئی فیکٹری بنانی ہے، کوئی بھی چیز بنانی ہے، تو ہمیں اس میں پیسے انویسٹ آج کرنے پڑیں گے، اور ہمیں جو اس سے ریٹرن ملے گا وہ فیوچر میں ملے گا. تو ہم نے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج ہمارا کتنا پیسہ ہمارے پاس ہم انویسٹ کر رہے ہیں اور فیوچر میں ہمیں کتنا پیسہ مل رہا ہے. اس میں ٹائم ویلیو آف منی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اگر آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آج اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ پڑا ہوا ہے آج، اور ایک سال کے بعد 1000 روپیہ ہوگا، ان دونوں کی ویلیو ڈفرینٹ ہوگی بیکاز آف انفلیشن اینڈ مینی ادر کنسرنس. تو پھر ہمیں ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ جو سال کے بعد ہمارے پاس پیسے آئیں گے یا پھر اس کے بعد بھی، مطلب کہ فیوچر میں جب بھی ہمارے پاس پیسے آئیں گے، جب اس کو ہم پریزنٹ میں لے کے آتے ہیں تو اس کو ڈسکاؤنٹ کیسے کیا جائے، ان 2000 روپے کے نوٹس کو کمپیئر کیسے کیا جائے. تو یہ سب ہم ٹائم ویلیو آف منی میں اس طرح کی ساری ڈیٹیلز اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اس کے علاوہ the following concepts and techniques are employed while analyzing investment decisions. جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے بات کی، ٹائم ویلیو آف منی از ون آف them. انٹرسٹ ریٹ فارمولاز، انٹرسٹ ریٹ بھی اپوزڈ قسم کے ہوتے ہیں، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، سمپل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. اور آج کل اگر دیکھا جائے تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی جو ایکسٹریم فارم ہے وہ کنٹینیوسلی کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ ہے. یہ ڈیٹیلز میں جب ہم یہ اپنا لیکچر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو میں سارے انٹرسٹ ریٹس کے بارے میں بتاؤں گا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا واٹ ایگزیکٹلی از ٹائم ویلیو آف منی، ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کیا ہوتی ہیں، نیٹ پریزنٹ ویلیو، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. ہو سکتا ہے آپ نے تھوڑا بہت ان کنسیپٹ کے بارے میں سنا بھی ہو، لیکن ہم انشاءاللہ ان کو کافی ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیپٹل بجٹنگ انویسٹمنٹ ڈیسیژنز میں. اس کے بعد ہم رسک اینڈ ریٹرن کے بارے میں دیکھیں گے کہ واٹ از رسک اینڈ واٹ از ریٹرن. Investors, individuals and institutional investors invest their money with expectations of earning a return on their investment. While investors wish and attempt to earn maximum returns, they are concerned by risk. How the risk and return are related and how do investors make a choice of their portfolio is important for investment decision making. Risk and return. What is risk? What is return? فائنانس میں اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. فائنانس میں ہمیشہ فوکس ہوتا ہے رسک کے اوپر اور اس کے علاوہ ٹائم کے اوپر. دیکھیں ٹائم از ویری امپورٹنٹ ان فائنانس، اس لیے ہم ٹائم ویلیو آف منی اس طرح کی چیزوں کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. دوسرا رسک مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ ان فائنانس. اور جب ہم رسک کی بات کرتے ہیں تو لوگ رسک کو ہمیشہ ایک نیگیٹو ٹرم میں یوز کرتے ہیں، دس از دا رسک. لیکن اگر دیکھا جائے تو چائنیز میں جو رسک کا ایک ورڈ وہ یوز کرتے ہیں، میں ابھی وہ میرے پاس ہے نہیں یہاں پہ اویلیبل، میں آپ کو دکھا سکوں، لیکن جو چائنیز میں وہ رسک کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں اس میں 2 ورڈ یوز ہوتے ہیں رسک کے لیے. ایک ورڈ پازیٹیو ہوتا ہے اور ایک ورڈ نیگیٹو ہوتا ہے. تو چائنیز میں رسک کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، ایک ورڈ پازیٹیو یوز کر کے ایک نیگیٹو یوز کر کے رسک کا ایک ورڈ بناتے ہیں. تو اس سے ہمیں ایک رسک کی ڈیفینیشن کا کافی کلیئرلی پتہ چلتا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایز فار ایز دیئر انڈرسٹینڈنگ، اور جو ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈنگ رسک کی ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسک از ناٹ جسٹ اے نیگیٹو تھنگ، کہ رسک ایک نیگیٹو چیز ہے. رسک از پازیٹیو، رسک کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے اور ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے. پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ دا مور رسک ٹیک دا مور ریٹرن یو ول میک، اور نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ رسک لیں گے تو آپ ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں آج آپ کے پاس 2 انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. ایک انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے کہ ایک کمپنی ہے جو وہ بجلی پروڈیوس کرتی ہے اور وہ پورے پاکستان میں بجلی پرووائڈ کر رہی ہے. واپٹا کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ واپٹا پرائیویٹائز ہوتی ہے اور اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے یا کوئی اور ایسی کمپنی. تو اس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو ریٹرن ملے گا وہ لمیٹڈ ہو، بیکاز آپ اتنا رسک نہیں لے رہے. ایک پراپر بزنس ہے جس کے اندر اتنا زیادہ وہ بزنس بھی اتنا رسک نہیں لے رہا. ان کے پاس جو کیش فلوز آ رہی ہیں وہ صرف آ رہی ہیں، وہ لوگوں کو بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں اور آپ نے انویسٹمنٹ کیا تو آپ کو ریٹرن ملے گا. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ایک اور کمپنی میں انویسٹمنٹ سے جو ایک کمپنی ہے، کوئی بھی کمپنی اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ اور وہ ان کا کام یہ ہو کہ وہ سونے کی تلاش کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ کھدائی کر رہے ہیں اور سونے کی تلاش کر رہے ہیں. اگر آپ ایسی کمپنی میں انویسٹ کریں گے تو آپ زیادہ رسک لے رہے ہیں، بیکاز آبویسلی وہ لوگ ٹرائی کریں گے سونے کی تلاش کریں گے. سونا ہو سکتا ہے نکلے، سونا ہو سکتا ہے نہ نکلے. اگر سونا نکل آتا ہے تو یو ول میک اے لاٹ آف منی ان دوز کمپنیز. اگر اس میں سونا نہیں نکلتا تو یو ول پروبلی لوز آل یور منی. سو یہ 2 ایگزامپلز میں نے اس لیے دی ہیں آپ کو کہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو کہ رسک از ناٹ انٹائرلی اے نیگیٹو کنسیپٹ. رسک از پازیٹیو اینڈ نیگیٹو اسپیکٹس ٹو اٹ.
تو یہ دونوں چیزیں ہم رسک میں کمپیئر کرتے ہیں. Following concepts and theories would be discussed while discussing the returns, risk-return choices of the investor. Uncertainty, risk, portfolio theory, capital asset pricing model. تو ہم دیکھیں گے کہ انسرٹنٹی کیا ہوتی ہے, رسک کیا ہوتا ہے, پھر پورٹفولیو تھیوری کیسے بنائی جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ نے ایک پورٹفولیو بنانا ہے, اس کے مختلف ایسٹ ڈالنے, تو کون کون سے ایسٹ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ہم کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل دیکھیں گے کہ کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے تو اس کے اوپر ریٹ آف ریٹرن کیا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر میں نے جیسے آپ کو اگزامپل دی ہے وابڈا کی وابڈا جیسی ایک بجلی پروڈیوس کرنے والی کمپنی ہے, تو اگر آپ اس میں انویسٹ کریں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کتنا ریٹرن آپ کو ملنا چاہیے. واٹ شوڈ بی دا ریٹ آف ریٹرن آن دیٹ انویسٹمنٹ. اور اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے ڈائمنڈ ایکسپلورنگ کمپنی کی, یا پھر ڈائمنڈ ایکسپلورنگ کمپنی جو ڈائمنڈس ڈھونڈ رہی ہو کہیں پہ, یا سونا ڈھونڈ رہی ہو, تو اس میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کتنا ہونا چاہیے. اوبیسلی اگر آپ ڈائمنڈ ایکسپلورنگ کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کو ریٹرن چاہیے ہوگا وہ زیادہ چاہیے ہوگا, اور جو اگر آپ واوڈا میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ریٹرن چاہیے وہ کم چاہیے ہوگا. لیکن کتنا کم چاہیے ہوگا, کتنا زیادہ چاہیے ہوگا, یہ سب ایسپیکٹس ہمیں کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل سے پتہ چلتے ہیں کہ کیا ریٹرنز ہمیں ایک انویسٹمنٹ پہ ملنے چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ رسک اینڈ ریٹرن میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم کارپوریٹ فائنانسنگ اینڈ کیپٹل اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے. When a firm plans to expand, it needs capital or funds. Acquisition of funds is considered to be a primary responsibility of finance department in an organization. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی آپ کمپنی انویسٹمنٹ کرے گی یا پھر فیوچر کے لیے کسی قسم کی بھی انویسٹمنٹ ہوگی, تو ان کو اس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے, اور پیسے چاہیے ہوں گے تو وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ پہ آئیں گے. فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کہیں گے, ہمیں بتائیں کہ ہم کون سا سورس یوز کریں. یا تو ہم اپنے ریٹین ارننگ سے اپنے جو ہمارے پاس اپنا پیسہ پڑا ہم اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں, یا تو ہم نئی ایکویٹی ایشو کر سکتے ہیں, یا ہم کوئی لون حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کون سا فنڈنگ کا سورس یوز کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہمیں فائنانس تھیوری سے کافی کچھ اس بارے میں پتہ چلتا ہے, اور ہم ڈسکس کریں گے کہ what exactly should be used for different kinds of projects. But it all depends on individual companies and their requirements. There are numerous ways to acquire funds. That is, finances can be raised in the form of debt and equity, as I just discussed. The proportion, اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے. The proportion of debt and equity constitutes the capital structure of the firm. Financial experts attempt to find a combination of debt and equity that could increase the overall value of the company. That is, they try to find the optimal capital structure. Optimal سے مراد ہے the best capital structure. دیکھیں اب ایک کمپنی نے کوئی بھی پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ ایکویٹی بھی ایشو کر سکتی ہے یا ڈیٹ بھی ایشو کر سکتی ہے. ایکویٹی ایشو کرنے سے مراد ہے کہ کمپنی نے اگر ایک کسی نئی انویسٹمنٹ کرنی کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اسٹاک مارکیٹ میں جا کے وہاں سے پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں. اور ایکویٹی اگر وہ ایشو کریں گے تو وہ نئے شیئر ہولڈرز آئیں گے کمپنی کے اندر, وہ کمپنی کے اور شیئر ہولڈرز کمپنی کے مالک ہوتے ہیں. سو یو آر sharing the ownership of the company when you issue equity. اینڈ اس کے علاوہ اگر آپ اونرشپ کو شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ ڈیٹ ایشو کر سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یوزلی جو ڈیٹ ہوتا ہے وہ چیپ ہوتا ہے ایکویٹی سے. اگر ڈیٹ ایکویٹی سے زیادہ چیپ ہے, ڈیٹ ایکویٹی سے چیپ یہ مراد ہے کہ اگر آپ ایک ہی پروجیکٹ کو فائنانس کرنا چاہتے ہیں تو ایکویٹی ہولڈرز جو ریٹرن مانگ رہے ہیں وہ 11%, اگر فار ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر وہ 11 یا 12% تو ڈیٹ میں وہ 7 یا 8%. اس کا مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کافی میجورٹی آف دا ٹائمز جو ہمارے پاس ڈیٹ فائنانسنگ ہوتی ہے وہ چیپ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایکویٹی فائنانسنگ. اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ڈیٹ کے اوپر ہم جو بھی انٹرسٹ پے کرتے ہیں وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتا ہے. جو بھی انٹرسٹ ہم ڈیٹ کے اوپر پے کریں گے, دیکھیں آج میں اگر 100 کروڑ کا لون لے لیتا ہوں کمپنی میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, اپنی کمپنی میں کوئی نئی گروتھ کرنے کے لیے, تو وہ اس کے اوپر جو ہر سال یا ہر مہینے جو انٹرسٹ جائے گا وہ سارا ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتا ہے. اس کے اوپر وہ جو جتنی بھی میری ٹیکسیبل انکم ہوتی ہے اس کے اندر سے میں اس کو مائنس کرتا ہوں, تو اس کا ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے. سو اگر دیکھا جائے تو پھر ہمارے پاس 2 آپشنس ہیں, ہم ڈیٹ ہے ایکویٹی, اس کے علاوہ بھی آپشنس ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا کمبینیشن ہے ڈیٹ اور ایکویٹی کا جس پہ ہماری کمپنی کی ویلیو میکسیمم ہو رہی ہے. سو اس کے سارے اسپیکٹس ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں. The following concepts would be used to understand how an optimal capital structure would be attained. جو concepts اس میں یوز ہوں گے وہ ہوں گے cost of capital. کاسٹ آف کیپٹل, جو کیپٹل ہم پوری کمپنی کے جتنا بھی کیپٹل ہم اکٹھا کر رہے ہیں تو اس کی کاسٹ کیا ہے.
اس کے علاوہ ہم لیوریج دیکھیں گے, لیوریج موسٹلی ڈیٹ کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم ڈیویڈنڈ پالیسی دیکھیں گے کہ ہم دیکھیں ڈیویڈنڈ کوئی بھی کمپنی کسی پہ کمپلجن نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ ڈیویڈنڈ ایشو کریں, ان کی مرضی ہے, وہ ڈیویڈنڈ ایشو کرنا چاہیں تو کریں, نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں. By law they are not compelled to pay any dividends. So ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیویڈنڈ پالیسی کیا ہونی چاہیے, ڈیویڈنڈ دینا چاہیے, ڈیویڈنڈ نہیں دینا چاہیے. ڈیویڈنڈ پالیسی کی بات کرتے ہوئے میں ایک اور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ڈیویڈنڈ از اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیجن. اگر آپ کی کمپنی ایک ڈیویڈنڈ کا نمبر فکس کر لیتی ہے کہ ہم 5 روپے کا ڈیویڈنڈ دیں گے یا 10 روپے ایک شیئر پہ ڈیویڈنڈ دیں گے, تو شیئر ہولڈرس کی طرف سے شاید پریشر ہو کہ آپ ڈیویڈنڈ 10 روپے نہ دیں, 15 روپے دیں, تو مینجمنٹ کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا کہ 15 روپے ڈیویڈنڈ ہم دے رہے ہیں تو ہمارے فائنانس ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم 15 روپے ڈیویڈنڈ دے سکتے ہیں, یا پھر ہمارے پاس کوئی اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے تو اس میں ہم انویسٹ کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ فیوچر میں ہمارے شیئر کی پرائس بڑھے گی, کمپنی اور گرو ہوگی. سو یہ بڑے ڈیسیجنس ڈیویڈنڈ پالیسی میں آتے ہیں ہم دیکھنے ہیں. خاص طور پر جو ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈیویڈنڈ کو 10 سے 15 روپے کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم 15 روپے پہ اس کو سسٹین بھی کر پائیں گے فیوچر میں کہ نہیں. اس لیے کمپنی ایک دفعہ اپنا ڈیویڈنڈ بڑھا دیتی ہے تو اس کے لیے اس کو کم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور اگر وہ کم کرتی ہے اگلے سال تو اس کو ایز اے نیگیٹو نیوز لیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کمپنی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. سو ڈیویڈنڈ پالیسی میں ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے, کمپنی کو اس کو کیسے ہینڈل کرنا. اس کے علاوہ ڈیٹ انسٹرومنٹس دیکھیں گے کہ ڈیٹ انسٹرومنٹس کی مختلف اقسام کون سی ہوتی ہیں اور کس طرح کا کون سا ڈیٹ انسٹرومنٹ ہمیں یوز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے what is valuation. Asset or company valuation is important not only for financial managers but also for creditors and investors. It is important to know the value of the company or its assets to make important financing and investment choices. Different valuation techniques and factors that influence the value of a company or its financial instruments will be discussed in this section. ویلیویشن از امپورٹنٹ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کمپنی کی کیا ویلیو ہے یا پھر اور کمپنیز کی کیا ویلیو. ہم اگر کارپوریٹ ورلڈ میں تو ہم نے کئی دفعہ ایکوزیشنز کرنی ہوتی ہیں, ہم نے نئی کمپنیز خریدنی ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اپنی کمپنیز کے کچھ پارٹ سیل کرنے پڑیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم نے ایکوزیشن کرنی ہے یا کوئی ایسی چیزیں کرنی ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوسری کمپنی کے لیے ہم اوور پے نہیں کر رہے, زیادہ پیسے نہیں دے رہے. ریسنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو فیس بک نے ریسنٹلی واٹس ایپ ایک بڑی فیمس ایپلیکیشن ہے جو آلموسٹ ہر اسمارٹ فون یوزر یوز کر رہے ہیں, واٹس ایپ کو $18 بلین میں بائی کیا. سو اب بہت زیادہ گڈ ڈیسیجن, ایک ایپ $18 بلین میں بائی کرنا بہت زیادہ بیڈ ڈیسیجن. اب یہ سب چیزیں آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو سارا ڈیسیجن کے بارے میں سب کچھ پتا ہو اور آپ فائنانس کے وہ سب چیزیں سمجھتے ہو کہ سوشل میڈیا کمپنیز کس بیسس پہ ایکوزیشنز کرتی ہیں. سو ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف دس کورس یو ول ہیو این آئیڈیا آف ہاؤ ٹو ڈو دیز کائنڈ آف تھنگس. سو اس سیکشنز میں ہم دیکھیں گے شیئرز, بانڈز, آپشنز, ادر ڈیریویٹیوز, مطلب ڈیریویٹیوز کا کمپنی کی ویلیویشن پہ کیا فرق پڑتا ہے. آپشنز جو میرا اپنا ریسرچ ایریا ہے وہ بھی ایک فائنینشیل ڈیریویٹیو کانٹریکٹس ہوتے ہیں, وہ ان کے ذریعے ہم ویلیویشن کیسے کرتے ہیں اور کیا ویلیویشن پہ کیا ان کے اثرات آتے ہیں, یہ سب چیزیں ہم ویلیویشن میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم ورکنگ کیپٹل اینڈ انوینٹری مینجمنٹ دیکھیں. ورکنگ کیپٹل اینڈ انوینٹری مینجمنٹ pertains to the effective management of current assets. As we will see, an optimal and effective utilization of working capital and inventory increases the operating efficiency of the firm. لانگ ٹرم ابھی تک جو میں میجورٹی آپ سے بات کروں وہ میں بات کروں کہ اگر ہم بزنس گرو کرنا چاہتا ہے تو کس قسم کی انویسٹمنٹس کرنے کے لیے انہیں فائنانسنگ کہاں سے لینی چاہیے, کیسی فائنانسنگ ان کے پاس ہونی چاہیے, نئی فیکٹریز بنانی ہے, نیا پروڈکٹ لانچ کرنا, اس کے لیے پیسے چاہیے تو وہ کہاں سے آئیں. لیکن لانگ ٹرم میں تو ہم تب جائیں گے جب ہم شارٹ ٹرم میں سروائیو کر پائیں گے. شارٹ ٹرم میں جو ڈے ٹو ڈے ورکنگ آف اے بزنس ہوتی ہیں ڈیلی کے, اس کے خرچے ہمیں کیسے پورے کرنے چاہیے, وہ فائنانسز کیسے ہینڈل کرنے چاہیے, اور خاص طور پہ انوینٹریز کو کیسے مینیج کرنا چاہیے. ہر بزنس کی انوینٹریز ہوتی ہیں, مختلف قسم کی انوینٹریز ہوتی ہیں, اور وہ انوینٹریز ہم مینیج کیسے, ایک بزنس سب بہترین طریقے سے میں کیسے مینیج کر سکتا ہے کہ جس سے اگر دیکھیں انوینٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ اگر ہم بہت زیادہ انوینٹریز لے کے اپنے سٹورز میں رکھ لیتے ہیں تو ان کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر ہمارے پاس ان کی سٹورنگ کاسٹ آ رہی ہے. اگر ایک آئس کریم بنانے والی کمپنی ہے تو ان کو اگر وہ اپنی انوینٹری بنا کے سٹور کر رہے ہیں یا پھر اس سے پہلے جو چیزیں سٹور کر رہے ہیں تو ان کو پھر
کولنگ بھی چاہیے ہوگی, ساری چیزیں چاہیے ہوگی. کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں جو ہمارے انوینٹریز پہ آتے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم انوینٹریز کو کیسے بیسٹ طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. بہت سارے طریقے فائنانس ہمیں بتاتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ورکنگ کیپٹل کو, جو ہمارا روزمرہ کے جو اخراجات ایک بزنس کے ہو رہے ہیں, ان کو بیسٹ طریقے میں کیسے مینیج کیا جائے. اب اگر آپ دیکھیں تو ٹریڈ فائنانس اکثر کمپنیز دیتی ہیں. اس سے مراد ہے کہ اگر آپ سیلنگ کر رہے ہیں, ہر بزنس ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو سیل کرے گا. اگر آپ کچھ سیلنگ کریں تو موسٹلی آپ کے جو کسٹمرز ہیں آپ سے وہ کریڈٹ پہ چیزیں لے لیتے ہیں. تو اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جتنی جلدی پیسہ آپ کا ریکور ہو جائے اتنا بیٹر ہے, اس لیے آپ ان کو کچھ ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں. اگر وہ 45 دنوں میں پیسے سارے کمپلیٹ دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کچھ اور ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. اگر وہ اس سے بھی پہلے دیتے ہیں اس پہ کچھ اور ڈسکاؤنٹ ہے. اگر 90 ڈیز کے بعد دیتے ہیں اس پہ کچھ اور ڈسکاؤنٹ. سو یہ سب چیزیں کیسے ورک آؤٹ کرنی ہے, کیسے ہونی ہے, یہ سب ہم ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ اینڈ انوینٹری مینجمنٹ میں دیکھیں گے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ فائنانس از بیکمنگ ویری انٹرنیشنل کائنڈ آف سبجیکٹ. انٹرنیشنل سے مراد ہے کہ ورلڈ از بیکمنگ اے گلوبل ولیج. گلوبل ولیج سے مراد دیکھیں کہ آج سے اگر ہم 10 سال پہلے کی بھی بات کرتے ہیں, 10 یا 15 سال پہلے, تو جو بھی ملک تھے ان کے کمیونیکیشن چینلز اتنے اچھے نہیں تھے. ہمیں بہت کم پتہ چلتا تھا کہ کسی اور ملک میں کیا ہو رہا ہے, ان کی اکانومی کیسی جا رہی ہے اور ان کے مسائل کیا ہیں. بلا شبہ ذرائع ابلاغ تھے, چیزیں تھیں, لیکن انٹرنیٹ کے نہ ہونے سے پہلے ہمیں اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ سب چیزیں کیسے چل رہی ہیں. انٹیگریٹ فائنانشیل مارکیٹس میں اگر نیو یارک فائنانشیل مارکیٹ میں کچھ اور ہو رہا ہے, اگر ہم لندن اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں کچھ اور ہو رہا ہے, اگر ہم بمبے اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں کچھ اور, کراچی کی بات کریں کچھ اور. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ بالکل کچھ انٹریکشن نہیں تھی, لیکن مشکلات کافی تھی, کمیونیکیشن چینلز کم تھے, اور جس کی وجہ سے کافی مشکل تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ انویسٹ کرنا, ان ایسٹس کو دیکھ پانا, ان کے بارے میں خبر رکھنا. لیکن ود ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ناؤ آل دیز تھنگز آر پاسبل. آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج سے شیئرز بائی کر سکتے ہیں, وہ وہاں سے بیٹھ کے کراچی اسٹاک ایکسچینج سے شیئرز بائی کر سکتے ہیں. اور اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ اب کیپٹل موو ہو رہا ہے, یہاں سے کیپٹل وہاں موو ہو رہا ہے, وہاں سے کیپٹل یہاں پہ موو ہو رہا ہے, اور جس کی وجہ سے تھوڑی سی ایک آسانی جو سب کے لیے پیدا ہوگی. لیکن جو بزنس کے ہمارے آپریشن سے وہ تھوڑے سے کمپلیکس ہو گئے ہیں. ہمارے پاس آپشن زیادہ ہو گئے ہیں, اور جب آپشن زیادہ ہو جاتی ہیں تو آبویسلی چیزیں کمپلیکس ہو جاتی ہیں. تو وہ سارا چیزیں دیکھنا کہ انٹرنیشنل فائنانس کیسے ہو رہا ہے, فورن ایکسچینج ہمیں کیسے افیکٹ کرتا ہے, یہ سب کچھ ہم انٹرنیشنل فائنانس اینڈ فورن ایکسچینج میں دیکھیں گے. ود انکریزنگ امپورٹنس آف انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ global markets, the role of international finance has increased manifold, as I've just told you. In a global environment, the finance managers have more choices pertaining to investing in financing than ever before. However, it is important to understand the implication of working in a global environment. Since fluctuations in currency rates can convert a good financing or investment decision into a bad one, this section of the course will discuss the international financial environment and the financial implications of working in a global environment. ابھی میں نے آپ سے ایک انڈونیشیا کی ایگزامپل ڈسکس کی تھی. اس میں ایک کمپنی نے ڈالر فائنانسنگ حاصل کی, اس کے کیا امپلیکیشن ہوئے اس کمپنی کے اوپر. اگر اس فائنانشیل ڈیسیجن پہ تھوڑی سی اور توجہ دی جاتی تو وہ کمپنی کافی نقصانات سے بچ سکتی تھی. سو اس طرح کی یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیں گے. اب اگر ہم آرگنائزیشن کے اسٹرکچر پہ آ جاتے ہیں تو آرگنائزیشن میں دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ جو بندہ ہوتا ہے وہ سی ای او ہوتا ہے. سی ای او, چیف ایگزیکٹو آف این آرگنائزیشن, چیف ایگزیکٹو آفیسر آف این آرگنائزیشن. اس کے بعد چیف فائنانشیل آفیسر آتا ہے. چیف فائنانشیل آفیسر جو کمپنی کے سارے فائنانشیل ڈیسیجن دیکھ رہا ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو موسٹلی کمپنی کے سارے ڈیسیجنس دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر قسم کے. لیکن جو کمپنی کا چیف فائنانشیل آفیسر ہے وہ خاص طور پر اس کے فائنانشیل ڈیسیجن دیکھتا ہے. اس کے نیچے ٹریجر آتا ہے, اس میں کیش اینڈ ٹریجر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو اس میں ہمارے پاس شارٹ ٹرم کی جو بجٹنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ سب اس میں آتی ہے. کیش اینڈ انویسٹمنٹ, کیپٹل بجٹنگ, کیپٹل اسٹرکچر, انوینٹری, یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ٹریجر کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ کنٹرولر ہے جو اکاؤنٹس اینڈ آڈٹس وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے. یہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ کمپنی کا آرگنائزیشن کا جب اسٹرکچر دیکھیں گے تو اس میں سب چیزیں ایکسپلین کروں گا. اب ہم اگر آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں بزنس کرنے کے لیے. ہم یا تو سول پروپرائٹرشپ کر سکتے ہیں, یا ہم ایک بزنس کو ایز اے پارٹنرشپ لے سکتے ہیں, یا ایک کارپوریشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آرگنائزیشن اسٹرکچرز ہیں. سب سے پہلے ہم سول پروپرائٹرشپ پہ دیکھ لیتے ہیں. اٹ از این انانکارپوریٹڈ بزنس اونڈ بائی ون انڈیویجول. Going into a business as a sole proprietor is simple. One merely has to begin business operations. Proprietorship consists of 80% of total number of businesses worldwide.
Proprietorship is the most simple form of starting a business. اگر کوئی بندہ ایک دکان بھی اسٹارٹ کر رہا ہے, that is the sole proprietor business. وہ کچھ بائی کر رہا ہے, سیل کر رہا ہے. So 80% of the business جو اس دنیا میں ہے وہ ساری sole proprietors ہیں. Advantages کیا ہے اس کے؟ Advantage, it is easily and inexpensively formed. بہت آسانی سے بن جاتی ہے, اور اتنا ریگولیشن نہیں ہے, کوئی مسئلے نہیں ہے, آرام سے آپ بنا سکتے ہیں, اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اٹ از سبجیکٹ ٹو فیو گورنمنٹ ریگولیشن. گورنمنٹ کا اتنا ریگولیشن نہیں ہے ان کے لیے. دا بزنس پیز نو کارپوریٹ انکم ٹیکس, اونلی پرسنل انکم ٹیکس از پیڈ بائی پروپرائٹر. اگر آپ ایک سول پروپرائٹر بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی کارپوریٹ انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے, آپ کو صرف پرسنل انکم ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اپنی انکم کے اوپر. نارملی کارپوریٹ انکم ٹیکس کافی ہائی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرسنل انکم ٹیکس, اس لیے یہ ایک اس کا سگنیفیکنٹ ایڈوانٹیج ہے اگر آپ سول پروپرائٹرشپ اسٹارٹ کرتے ہیں. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ لیمیٹیشنس. لیمیٹیشنس کی ہم بات کرتے ہیں, اٹ از ڈیفیکلٹ فار اے پروپرائٹرشپ ٹو obtain large sums of capital. اگر ہم پروپرائٹرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر obviously اگر ہم گرو کرنا چاہتے ہیں ایک بڑی کمپنی, اپنے آپریشنس کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں, تو وی ہیو ٹو ریلائی آن بینک فنڈنگ, اور بینک فنڈنگ حاصل کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے سول پروپرائٹرس کے لیے. ایکویٹی مارکیٹس تو ہے ہی نہیں, اگر ہماری کمپنی لسٹڈ نہیں ہے تو ہم تو اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اگر ہم ایک سول پروپرائٹر بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, اور اگر ہم اس کو اگر ہمارا بزنس بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ادر فارمز آف دا بزنس, کیونکہ سول پروپرائٹرشپ ایک بہت بڑے بزنس کے لیے ایک اچھا طریقہ نہیں ہے بزنس کرنے کا, بیکاز پھر وہ ہماری فائنانسنگ نیڈس اور وہ سب چیزیں پوری نہیں ہو سکتی. The proprietor has unlimited personal liability for the business debts which can result in losses that exceeds the money invested by him in that business. Unlimited personal liability. Unlimited personal liability کی جب بات کرتے ہیں ہم تو لائبلٹی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک لائبلٹی ہوتی ہے لمیٹڈ لائبلٹی, اینڈ دا ادر لائبلٹی از کالڈ انلمیٹڈ لائبلٹی. سول پروپرائٹر میں جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ انلمیٹڈ لائبلٹی سے مراد ہے کہ اگر آپ کا بزنس اگر آپ لون لیتے ہیں اور آپ کا بزنس فیل ہو جاتا ہے, تو آپ کی جو اگر پرسنل ایسیٹس ہیں وہ بھی آپ کی جو کریڈیٹرز ہیں اس پہ بھی کلیم کر سکتے ہیں, یا پھر اگر آپ کوئی فراڈ کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو یو ول بی رسپانسبل, آپ کی جو پرسنل ایسیٹس ہیں وہ بھی آپ سے جا سکتے ہیں. سو آپ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہوتے, رسک اس سینس میں لے رہے ہوتے ہیں کہ اگر چیزیں غلط ہوتی ہیں یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کی پرسنل ایسیٹس, آپ کی پرسنل گاڑی, آپ کا پرسنل گھر, یہ سب چیزیں ایٹ اسٹیک آ سکتی ہیں. The life of the business organized as proprietorship is limited to the life of the individual who created it. بیسکلی جو بزنس سول پروپرائٹرشپ بزنس اسٹارٹ کرتا ہے کوئی بندہ, تو اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ اس بندے کی لائف جتنی ہوتی ہے. جب وہ بندہ اگر خدا نہ خواستہ وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ بزنس بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن کمپنیز میں ایسے نہیں ہوتا, کمپنیز ڈفرینٹ ہیں, اور اب آگے دیکھیں گے کمپنیز میں کیا ہوتا ہے. The second thing which I want to discuss is partnership. A partnership exists whenever two or more persons associated to conduct a non-corporate business. It could be registered or unregistered. Partnership is mostly like sole proprietorship business, لیکن اس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. Sole proprietorship has a distinction کہ اس میں صرف ایک بندہ بزنس کرے تو اس کو ہم sole proprietorship کہیں گے, لیکن پارٹنرشپ میں جب ایک سے زیادہ لوگ بزنس کرتے ہیں تو اس کو ہم پارٹنرشپ کہیں گے. Advantages again, low cost involved, ease of information, اس طرح کی چیزیں, مطلب موسٹلی وہی ایڈوانٹیجز ہیں جو سول پروپرائٹرشپ کے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے, اور وہ صرف ایک سول پروپرائٹر ایک بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ. اس میں بھی لمیٹیشن اگر دیکھیں تو انلمیٹڈ لائبلٹی ہے, جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے ان کی انلمیٹڈ لائبلٹی ہے, ان کی جو پرسنل ایسیٹس ہیں وہ سارے اسٹیک پہ ہوں گے. لمیٹڈ لائف آف دا آرگنائزیشن, اگر سارے پارٹنرز فوت ہو جاتے ہیں یا ایک پارٹنر بھی فوت ہو جاتا ہے تو پارٹنرشپ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. ڈیفیکلٹی آف ٹرانسفرنگ اونرشپ کو ٹرانسفر کرنا مشکل ہے اس کے اندر. ڈیفیکلٹی آف ریزنگ لارج اماؤنٹس آف کیپٹل, اگر ہمیں زیادہ اماؤنٹ میں پیسہ چاہیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بزنس میں تو وہ بڑا مشکل ہے پارٹنرشپ میں اکٹھا کرنا. Finally we come to corporation. A corporation is a limited company and a separate legal entity registered by the government. It is separate and distinct from its owners and capitals. It can be a private limited or a public limited company which may be listed on the stock exchange. The business in the form of corporations control 80% of the global sales of products and services. پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی بزنسز ہیں وہ 80% جو بزنسز ہیں ان کا وہ سول پروپرائٹرشپ بزنسز ہیں, لیکن جو بہت سکسیسفل جتنے بھی بزنس ہیں وہ سارے کے سارے کارپوریشنز ہیں.
اس لیے کہ سکسیزفل بزنس ہونے کے لیے آپ کا بڑا بزنس ہونا چاہیے، اور بڑا بزنس ہونے کے لیے آپ کو کارپوریشن ہونا چاہیے. اس لیے دنیا کے 80% پروڈکٹ اینڈ سروسز کو کنٹرول کر رہی ہیں کارپوریشنس. اس کو مراد ہے کہ نمبرز میں تو سول پروپرائٹرشپ بزنس زیادہ ہیں، بیکاز اسٹارٹ تو بہت لوگ بزنس کرتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ انفلوئنشل، پاورفل اور بڑے بزنس کرنے کا اسٹرکچر ہے وہ کارپوریشن. کارپوریشن کی بات کرنے میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کارپوریشن از لمیٹڈ لائبلٹی کا، مطلب کارپوریشن میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ سے مراد ہے کہ اگر میں ایک شیئر، ایک اسٹاک بائی کرتا ہوں ایک کارپوریشن کا، تو دا میکسیمم اماؤنٹ آئی کین لوز از دا اماؤنٹ آف منی جس سے میں نے شیئر بائی کیا ہوگا. اگر میں 1000 روپے کا کسی کمپنی پی ٹی سی ایل کا شیئر خرید لیتا ہوں آج، تو میرا میکسیمم نقصان وہ 1000 روپیہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کل پی ٹی سی ایل بینکرپٹ ہو، اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، تو وہ آپ بینگ اے شیئر ہولڈر آپ اس کمپنی کے اونر ہیں، لیکن آپ کے جو پیسے لوز ہوں گے وہ صرف 1000 روپیہ لوز ہوگا، وہ آپ کے پرسنل ایسیٹس نہیں لے کے جا سکتا، کوئی آپ اس پہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا. سو یہ ایک مین فائدہ ہے لمیٹڈ لائبلٹی کا، اور یہ ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے جو بہت ساری بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ کارپوریشنز میں ہوتی ہیں. میں آپ کو لمیٹڈ لائبلٹی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. لمیٹڈ لائبلٹی ایسا نہیں تھا کہ شروع سے ایسا تھا. 18 سینچری میں لمیٹڈ لائبلٹی یہ پہلی دفعہ نیو یارک میں سٹارٹ ہوئی. نیو یارک کے اندر اس سے پہلے جتنی بھی کمپنیز ہوتی تھی ان میں انلمیٹڈ لائبلٹی ہوا کرتی تھی. کہ کمپنیز میں بھی جو بڑی کمپنیز میں لوگ انویسٹ کرتے تھے اور ان سب کی بھی انلمیٹڈ لائبلٹی تھی. لیکن نیو یارک نے 18ویں صدی میں نیو یارک والوں نے کہا کہ انہوں نے سوچا کہ اس کو چینج کرنا چاہیے، لمیٹڈ لائبلٹی ہونی چاہیے. بیکاز شیئر ہولڈر تو ایک بزنس میں صرف پیسے انویسٹ کرتا ہے، اگر آپ اس کے پرسنل ایسیٹس بھی اسٹیک پہ جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو کوئی شیئر ہولڈنگ کسی کمپنی میں انویسٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر ہم اس زمانے کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں 2 فائنینشیل سینٹرز تھے، ایک نیو یارک تھا، دوسرا بوسٹن میساچوسیٹس میں تھا. اور نیو یارک نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ہاں لمیٹڈ لائبلٹی ہوگی. اور سیکنڈ جو ان کی کارپوریٹ لا میں بات انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے. اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو نیا لا پاس کرنا پڑتا تھا، یا پھر کنگ کی ڈگری سے ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ سلامت چاہیں تو تب کوئی نئی کمپنی سٹارٹ ہو سکتی تھی. سو انہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے انڈیویجولس کو یہ رائٹ دیا اس لا سے کہ کوئی بھی بندہ ایک کمپنی کھول سکتا ہے. اور سیکنڈ چیز یہ کہ جو بھی شیئر ہولڈر انویسٹ کرے گا کمپنی میں اس کی لمیٹڈ لائبلٹی ہوگی. بوسٹن والوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ کمپنیز تو چلیں سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ، لیکن جو بھی شیئر ہولڈر کمپنی میں انویسٹ کرے گا اس کی انلمیٹڈ لائبلٹی ہوگی. اس سے فرق پڑا کہ بوسٹن میں کوئی بھی بندہ بالکل انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. بیکاز اگر میں کسی کمپنی میں انویسٹ کرتا ہوں، کمپنی بینکرپٹ ہو جاتی ہے، اس کے قرضے اس کے اوپر ہیں، یا پھر وہ کوئی فراڈ کرتی ہے، تو پھر میرے سارے ایسٹ اسٹیک پہ آ جاتا ہیں. سو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیو یارک دنیا کا پہلا فائنینشیل سینٹر بنا، اور بوسٹن میں کمپنیز میں لوگوں نے انویسٹ کرنا بالکل چھوڑ دیا. اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لمیٹڈ لائبلٹی کا سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے نیو یارک میں، تو یہ آہستہ آہستہ بوسٹن والوں نے بھی کاپی کیا، امریکہ کی ساری اسٹیٹس نے کاپی کیا، اور پوری دنیا میں پھر اس کے بعد لمیٹڈ لائبلٹی. اگر آج ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی لمیٹڈ لائبلٹی ہے. سو لمیٹڈ لائبلٹی ایسا نہیں تھا کہ یہ آٹومیٹکلی آ گئی تھی، یہ ایک پرابلم تھا کہ لوگ انویسٹ نہیں کر رہے تھے اس طرح سے ایکٹیویٹیز میں، بیکاز ان کا اگر انلمیٹڈ لائبلٹی اسٹرکچر میں ان سے انویسٹ ہم کروانا چاہتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل نہیں تھے، بیکاز وہ اپنا سارا کچھ ٹیک پہ نہیں رکھنا چاہتے تھے. سو یہ ایک فائنینشیل انوینشن کی جس کا پوری دنیا پہ ایک اثر پڑا. یہاں پہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز آ رہی ہیں. پبلک لمیٹڈ کمپنیز وہ کمپنیز ہیں جو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہوتی ہیں، جس میں پبلک انویسٹ کرتی ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز لسٹڈ کمپنیز نہیں ہوتی. اس میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بناتے ہیں، جس میں اور لوگ انویسٹ نہیں کرتے، لیکن باقی کچھ کمپنی کا اسٹرکچر وغیرہ ہوتا ہے. وی ول ڈسکس دیم ان ڈیٹیل. اب کارپوریشن کے اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں تو پہلا ایڈوانٹیج ہے انلمیٹڈ لائف. A corporation can continue even after the death of its original owners. Corporation is an entity on its own. Corporation is like a person. Corporation is like a person like you and me. ہماری طرح کارپوریشن کو لا میں ایک ایز اے پرسن کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی اونر کسی بھی اونر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس پرسن اس کارپوریشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سو اس لیے کیا ہوگا، اونرز چینج ہوتے رہیں گے، شیئر ہولڈرز آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن یہ کارپوریشن کبھی بھی
ختم نہیں ہوگی, اس کی ایک انلمیٹڈ لائف ہوتی ہے. اور یہ ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے کارپوریشنس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. بیکاز اگر ہم کارپوریشنس کو پارٹنرشپ یا بزنسز سے یا سول پروپرائٹر سے کمپیئر کرتے ہیں تو کارپوریشنس کا ان سے مقابلہ ہی نہیں. وہ بزنسز ہیں جو کبھی ختم ہو سکتے ہیں, جو ایٹ رسک ہیں, لیکن کارپوریشنز جو ہیں ان کی لائف انلمیٹڈ ہے. سو ہاؤ کین یو کمپیئر سم تھنگ وچ ہیز این انلمیٹڈ لائف ود سم تھنگ وچ ہیز اے لمیٹڈ لائف. So that is one of the main advantages of a corporation. Easily transferability of ownership interest. Ownership interest can be divided into shares of stock, which in turn can be transferred far more easily than can proprietorship and partnership interest. دیکھیں proprietorship میں ٹرانسفر کرنا is hard. پارٹنرشپ میں کسی دوسرے پارٹنر کو دینا اٹس اے ہیسل, وہ کرنا سب اس کے لیے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن وہ سارا دیکھنا پڑے گا. لیکن آپ نے اگر اونرشپ ٹرانسفر کرنی ہے ایک کمپنی میں, اٹس ویری ایزی. جسٹ دیکھیں پرائمری مارکیٹ میں پہلی دفعہ جب آئی پی ہوتا ہے, انیشیل پبلک آفرنگ ہوتی ہے, تو پہلی دفعہ کمپنی اپنے شیئر سیل کرتی ہے. اس کے بعد کبھی بھی وہ شیئر بائی کیے جا سکتے ہیں. سیکنڈری مارکیٹ میں بائی ہو رہے ہیں, سیل ہو رہے ہیں, تو اونرشپ بڑی آسانی سے چینج ہوتی ہے. سو یہ ایک بڑا مین فائدہ. لمیٹڈ لائبلٹی ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, جس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں نے آپ کو بتائی ہے. لمیٹڈ لائبلٹی جو کارپوریشنس کی ہے وہ ایک it is one of the main advantages. The limited liability of shareholders is limited up to the extent of nominal value of share held by them. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, creditors and banks cannot confiscate personal properties of directors and shareholders in case of a bankruptcy, as I just told you. Corporations کے ساتھ ساتھ اچھا نہیں ہے, there are some limitations as well. کچھ limitations بھی corporations کی ہیں. تو اب لیمیٹیشنز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کارپوریشنز میں ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہیں. Corporate earnings may be subject to double taxation. The earnings of corporations are taxed at corporate level, and then any earnings paid out as dividends are taxed again as income to the stockholders. دیکھیں کارپوریشن کی جو بھی انکم آئے گی اس پہ ایک کارپوریٹ ٹیکس ہوتا ہے. پاکستان میں میرے خیال میں اٹس اباؤٹ 35% آف دا انکم. جتنی بھی انکم آتی ہے 35% کارپوریشن ٹیکس اس کے اوپر پے کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جو آپ ڈیویڈنڈ پے کرتے ہیں شیئر ہولڈرس کو, وہ بھی دوبارہ سے ٹیکس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کارپوریٹ وہ ایک ہی انکم کو 2 دفعہ ٹیکس کیا جاتا ہے. تو ڈبل ٹیکسیشن کارپوریشن میں آ جاتا ہے, جو تھوڑا سا پرابلم ہے. اس سے بچنے کے لیے اکثر شیئر بائی بیکس کیے جاتے ہیں. شیئرس کو کمپنیز دوبارہ بائی کرتی ہیں تاکہ ان کو ڈبل ٹیکس نہ دینا پڑے. اس طرح کی چیزیں کافی ہوتی ہیں اور کافی کنسیڈریشن ہیں جس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا فیوچر میں. لیگل فارمیلٹیز کافی زیادہ ہیں. اگر پاکستان میں کارپوریشن کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس رجسٹر ہونا پڑے گا اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشن سارے فالو کریں. سیٹنگ اپ این کارپوریشن اینڈ filing many official documents is more complex and time consuming than for a proprietorship or a partnership. So it is a more complex process. لیکن دیکھیں اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہیں, جیسا کہ ہر طریقے کے ساتھ میں آپ سے ڈسکس کی. So this was a general introduction of financial management. اور آج میں اپنا انٹروڈکٹری لیکچر پورا کمپلیٹ نہیں کر پایا اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. اور میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں گا. اور اگلے لیکچر میں کچھ بیسک چیزیں ہم فائنلی اپنا ڈسکس کر کے ہم موو آن کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے فائنانشیل اسٹیٹمنٹ کا انالیسس کیسے کیا جائے اور وہ سب چیزیں کیسے افیکٹ کرتی ہیں کمپنی کو. لیکن ابھی کافی انٹروڈکٹری چیزیں رہتی ہیں فائنانس کی جو انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ڈسکس کروں گا. It was nice talking to you and hopefully I'll see you soon in future. Thanks very much indeed.